جامی صاحب، جو نیشاپور ہے وہ ایک عظیم تاریخی شہر ہے، اس کو خراسان کا بغداد بھی کہا گیا۔ بغداد کی نظامیہ یونیورسٹی کے بعد اس پورے خطے میں سب سے بڑا نظامیہ نیشاپور کا تھا۔ تو حضرت عطار نے کہاں کہاں سے علوم و فنون حاصل کیے، پھر یہ جو تنوع ملتا ہے ان کے ہاں روحانی برکات اور فیوز اکٹھا کرنے کا، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی سے بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ کی شخصیت میں تنوع بھی بہت ہے، تبحر بھی بہت ہے اور جامعیت بھی بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ ذرا نوادرات کے بارے میں اطلاع دیں، نادر قسم کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ جی، آپ نے فرمایا جو شاعر ہو وہ نادر ہوتا ہے، جو ولی ہو وہ نادر ہوتا ہے، جو فلسفی ہو وہ نادر ہوتا ہے۔ یہ تینوں خوبیاں بیک وقت شیخ عطار میں موجود ہیں۔ یہ تو پھر مجمع النوادر ہوئے۔ مجمع النوادر۔ واہ واہ۔ یہی وجہ تھی ان کی جو بعد میں شہرت ہے، جو مرجعیت ہے، بے شک اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ شعراء نے بھی ان کی طرف دیکھا، بالکل، صوفیاء نے بھی ان کی طرف دیکھا اور فلاسفہ نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ ہائے۔ اچھا، قبلہ نظامی سے یہ جو انقلابات بھی بنیادی طور پر آتے ہیں نا، یہ فطرت کے اندر ابتداءً صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، صرف حجاب ہٹایا ہائے جاتا ہائے ہے۔ ہائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ اللہ، کس انداز سے آ رہے ہیں، کمال ہے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت نے وہ حجاب ہٹایا، آہا، وہ مراد رسول بن کے آ رہے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ فرید الدین عطار صاحب اگرچہ اپنے والد کی وجہ سے ابھی تو ظاہری اجسام کی تشخیص اور ادویہ سازی سیکھ رہے تھے، واہ۔ تو اس زمانے میں جیسے بہت خوبصورت جملے ادا کیے گئے، ہم 40-50 سال پہلے بھی ہم سنتے تھے، جی، عالم ہونا، حکیم ہونا، جی، ولی ہونا یہ لازم و ملزوم ہوتے تھے۔ بہت گہرا تعلق ان بہت کا گہرا آپس تو میں۔ ہوتا نہیں تھا کہ حکیم ہو اور عالم نہ ہو، بالکل، اور حکیم ہو اور ولی نہ ہو۔ جی، وجہ یہ تھا کہ حکمت کے اندر یہ قواعد بھی بہت واضح ہیں۔ بعض اوقات جسمانی امراض روحانی امراض کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ حضور والا حضرت عطار نے جو نسخے لکھ کے دیے ہوں گے اپنے ظاہری مریضوں کو، بالکل ٹھیک، وہ تو معدوم ہو گئے۔ بالکل ٹھیک۔ جو باطنی مریضوں کے لیے لکھا تذکرۃ الاولیاء اور اپنی مثنویاں، وہ قیامت تک موجود ہیں۔ وہ قیامت تک موجود۔ ایک تو یہ حضرت کا رنگ گہرا تھا، پھر وسعت طلب دیکھیں، کمال ہے۔ صرف ایک ولی کامل سے برتن سیراب نہیں ہو۔ ہائے ہائے۔ قطب الدین حیدر سے ملے تو حیدر نامہ لکھا، جی، جذب و سلوک کی ابتدا کی۔ پھر آپ نے دیکھا نجم الدین کبریٰ کا فیض حضرت کو ملا۔ اچھا، علامہ جامی نے ان کے بارے میں بہت جذباتی جملے بھی کہے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں حضرت کو نسبت اویسیت بھی حاصل تھی۔ نسبت اویسیت کا ایک قرینہ یہ ہے کہ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض بھی ملتا ہے۔ اور ایک جملہ یہ بھی فرمایا کہ بڑے عرصے کے بعد منصور حلاج کے فیض نے اگر کسی جگہ سرایت کیا ہے تو وہ فرید الدین عطار کی شخصیت ہے۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیخ عطار حضرت حسین بن منصور حلاج کا فارسی ورژن ہے۔ فارسی ورژن۔ وجہ یہ تھی کہ منصور حلاج نے جس افق پر جا کر، جن جذباتی کیفیتوں میں جا کر، جہاں ذات الہی اور مشاہدات کی باتوں میں جذباتی پن کا مظاہرہ کیا، اس کی جھلک یہاں بھی نظر آتی ہے۔ فرید الدین عطار ویسے نہیں کہا مولانا روم نے، مولانا روم حقیقت پسند عالم بھی بے شک، صوفی بھی تھے، کہ عشق کے ساتھ سمندر کی سیر جس بندے نے کی ہے، ہفت اقلیم، اس کا نام فرید الدین عطار ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ جودت طبع ایسی تھی کہ کہتے ہیں ان کی مجلس میں تاثیر بھی بہت گہری تھی۔ جی، اس زمانے میں صرف 500 بندے نبض دکھانے نہیں آتے تھے،
دل کی ریڈنگ بھی کروانے آتے تھے. سبحان اللہ. مطلب ان کو ظاہری خوراک بھی دی جا رہی ہے, ان کو باطنی خوراک بھی دی جا رہی ہے. اچھا, بعد میں عشق پر گفتگو کرنے والے, جی, محبت پر گفتگو کرنے والے, فنا پر گفتگو کرنے والے, اخلاق پر گفتگو کرنے والے جتنے بھی استعارے ہیں اور تماثیل اور رمز ہیں, اس کو بہت خوبصورت انداز سے شیخ عطار نے نبھا کر بھی دکھایا اور اس کی بنیادیں فراہم کی. واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ.